بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کی قربانی کا ایمان افروز واقعہ قسط نمبر 2۔ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے، فرمایا اے حاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس شیریں اور آن مول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نہیں پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے، پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر منا کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں مارے، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطی کے مقام پر پھر ورگلانے کے لیے موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں مارے، وہ پھر زمین میں دھنسا، لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر پھر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں مارے تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اس سے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ شیطان حضرت حاجرہ کی خدمت میں شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ 3 مرتبہ کی کنکریاں نے اس کی جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اس سے ایک نئی چال سوجی اور وہ عورت کا بیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے اسماعیل علیہ السلام کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لختی جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہو۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی منع میں لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بساختہ شیطان کے منہ سے نکلا، وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرمانبرداری کی فکر اللہ کے برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول فرما لی۔ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس منا کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی منا کے سیاہ پہاڑ، نیلی شفاف آسمان پر روشن آگ برستا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تہلیل میں مصروف ملائکہ اللہ کی راہ میں اپنے متاع عزیز کی قربانی کا محیر الخور منظر دیکھنے میں مہو تھے۔ مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی منا کے فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتی دیکھ رہی تھی۔ روایت میں آتا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ علیہ السلام بھی اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لے تاکہ جب آپ علیہ السلام مجھے ذبح کر رہے ہو تو شفقت فطری کے امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ صبر و استقامت کے گواہ گرام والد نے گوشہ
جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیزدھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لختی جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹی کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی، اور اللہ جل شان کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہوئی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثناء میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال جذبہ اظہار اطاعت و فرمان برداری، جرات و صلات تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مور تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل قدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اس اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ عادت مند بیٹے کا والد کے مشورے پر عملہ بھی آپ 15 برس ہی کی ہوئی تھے کہ والد ماجدہ وفات پا گئے۔ والد کی جدائی کا آپ کو بڑا صدمہ تھا، اب اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ والد کے پاس ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن قبیلے اور شہر کے لوگوں کو آپ کی جدائی گوارا نہ تھی، لہٰذا قبیلے والوں نے آپ کا نکاح حملیق قبیلے کی ایک لڑکی امارہ بنت سعد سے کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کا رویہ انتہائی نامناسب تھا، تو وہ بیٹے کو ان خاتون سے علیحدگی اختیار کرنے کا پیغام دے کر چلے گئے۔ تحریر لکھتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کا بندہ معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بیماریوں، مشکلات اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ باقی سٹوری اگلی قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اگلا قسط آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قسط پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔